اگر میں آپ سے کہوں کہ آج جب یا کل اپنے بچے کو اسکول کے لیے یا باہر بھیجنے کے لیے تیار کریں تو اسے تیار کرنے کے ساتھ اس کی جیب میں ایک چھوٹا سا کوئی کیڑا، کوئی چیز یا کوئی چھوٹا سا سانپ ڈال دیں جو اسے سارا دن ڈسے، کاٹے، تکلیف دے، تو آپ میں سے کون کون سی ماں ہے جو یہ سب کرے گی؟ یقیناً کوئی نہیں کرے گی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں کچھ ایسا کروں گی تو میرا بچہ سارا دن تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ یہ آپ اس لیے نہیں کریں گی کیونکہ اس کے نتائج آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ آپ اس کا بڑا اچھے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر میں اس کی جیب میں کوئی ایسی چیز ڈال دوں گی تو وہ اس کے لیے کتنا نقصان کرے گی۔ لیکن چاہتے نہ چاہتے، جانے انجانے میں ہم نے اپنے بچوں کے ذہن پہ بہت سے ٹیزرز ڈال دیے ہوئے جو سے سارا دن جسمانی، نفسیاتی اور ذہنی لحاظ سے تنگ کیے ہوئے ہے۔ بچہ سارا دن اپنے ارد گرد اتنی رونق ہونے کے باوجود، اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود، اتنی خوشیاں ہونے کے باوجود پریشان ہے اور وہ اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر رہا۔ تو آئے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ٹیزرز ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے بچے کو ہر وقت نفسیاتی، ذہنی اور جسمانی لحاظ سے پریشان کیے ہوئے ہیں۔ اور وہ سب سے پہلی چیز ہے موازنہ۔ جب آپ اپنے بچے کا موازنہ دوسرے بچے سے کرتے ہیں تو ہر چیز ہونے کے باوجود آپ کا بچہ ذہنی اور نفسیاتی لحاظ سے ایک پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں نے ہر انسان کو پیدا کیا اور اسے اس کی خاص نفسیات اور خاص لحاظ سے اور ایک خاص کیمسٹری میں پیدا کیا۔ کچھ انسانوں میں کچھ خوبیاں بہت پرومیننٹ ہیں جبکہ کچھ اتنی نظر نہیں آتی، جبکہ کسی دوسرے ہی فرد میں جو پہلے والے میں پوشیدہ خوبیاں ہیں وہ بڑی عیاں ہیں جبکہ دوسری عیاں نہیں ہیں۔ لہٰذا جب انسان پیدا ہی مختلف انداز میں کیے گئے ہیں، لیکن ہم یہی والدین انہی بچوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھو اس بچے نے اتنے نمبر لے لیے میٹرک میں، میرا بچہ تو ہے ہی ایسا، آپ نے تو میری باقی رشتہ داروں کے سامنے کچھ نہیں چھوڑی، آپ نے تو مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ دیکھو فلاں کا بچہ بہت بڑا بزنس مین بن گیا، اپنا سارا نظام خود ہی چلا رہا ہے۔ وہ دیکھو فلاں کا بچہ اتنی اچھی اسپیچ کرتا ہے، فلاں کمپٹیشن میں یہ انعام لے کے آیا۔ جب ہم اپنے بچے کو اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں اور اس کا موازنہ دوسرے بچوں سے کرتے ہیں تو اس کی وہ صلاحیتیں بھی دب جاتی ہیں جو کہ اس کے اندر بہت اچھی ہوتی ہیں۔ آپ اپنے بچے کا موازنہ جس بچے سے کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک چیز میں وہ موازنہ کیے جانے والا بچہ جس کے ساتھ آپ موازنہ کر رہے ہیں وہ بہت بہتر ہو، لیکن باقی صلاحیتیں تو آپ کے بچے میں بہت زیادہ ہیں۔ لیکن جب آپ اسے اس ذہنی کرب میں مبتلا کر دیتے ہیں تو وہ صلاحیتیں جو آپ کے بیٹے میں دوسرے کی نسبت بہت زیادہ ہیں وہ بھی ساری دب جاتی ہیں اور آپ کا بچہ ناکامی اور برے حالات کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کی ساری خوشیوں کو انجوائے کرنا بھول جاتا ہے۔ جب آپ ہی کہتے ہیں نا وہ دیکھو وہ بچہ، وہ بچہ، وہ بچہ، تو وہ بچہ آپ کا بچہ جس نے اس دنیا میں آ کے اپنے اوپر کام کرنا تھا، اپنی شخصیت کو بنانا تھا، اس نے اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑ دیا اور آپ کی نظر کے مطابق اس نے دوسروں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے دوسروں کی اچھائیوں اور برائیوں کو دیکھنا شروع کر دیا اور وہ سارا وقت جو اس نے اپنی ذات کے لیے لگانا تھا وہ اس نے لگانا چھوڑ دیا۔ اور جب وہ اپنی ذات کے لیے کام نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی کامیاب کیسے ہوگا؟ دوسری چیز جو اس موازنے سے پیدا ہوتی ہے وہ ہے انسان کے اندر سیلفش ہونے کے جذبات۔ وہ ہر وقت یہ سوچے گا یہ فلاں بچہ میرے سے آگے نہ چلا جائے، یہ فلاں بچہ آگے نہ چلا جائے۔ اگر اس کے کسی دوست کا کوئی نقصان ہوگا جس کے ساتھ آپ نے اس کا مقابلہ کیا ہوا تو وہ اس نقصان پہ خوش ہوگا، یعنی اس کے اندر اچھے انسان کی کوالٹیز کا فقدان آنا شروع ہو جائے گا اور وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ایک اچھے انسان کے دائرے سے دور کرتا جائے گا۔ لہٰذا اپنے بچے کو سکون دیجیے، اس کا دوسروں سے مقابلہ کرنا بند کیجیے۔ یہ دنیا ایک میدان کی طرح ہے، ایک کھیل کے میدان کی طرح۔ اس میدان میں بہت سی کھیلوں کی گنجائش ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف ایک کھیل کرکٹ اس پہ کھیلا جائے گا اور باقی ساری گیمز کے پلیئر فلاپ ہیں۔ ہر انسان کے پاس ایک خاص صلاحیت ہے اور اسی صلاحیت کو اگر اچھے طریقے سے نکھارا جائے تو بچہ بہت آگے تک جائے گا۔
اگر اسی موضوع کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں ایک حدیث کا پتہ چلتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو دنیاوی لحاظ سے ان لوگوں کی طرف دیکھو جو کہ تم سے کم ہیں، نہ کہ ان کی طرف جو تم سے بہتر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اپنا موازنہ یا اپنے بچے کا موازنہ ان لوگوں سے کریں گے جو کہ ان سے بہتر ہیں تو بے تحاشا خوشیاں اور نعمتیں ہونے کے باوجود بھی زندگی کے رنگ پھیکے پڑ جائیں گے، زندگی کا سکون خراب ہو جائے گا۔ یہاں ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اپنے بچے کو ہم ان سے بہتر چیز نہ دکھائیں تو وہ بہتری کی طرف کیسے جائیں گے؟ اگر ان کا موازنہ ہم ان سے بہتر بچوں سے نہ کریں تو وہ خود کو کیسے بہتر کریں گے؟ تو اس کا بہت آسان اور سادہ سا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کا موازنہ اس کے اپنے ساتھ کریں، نہ کہ کسی اور کے ساتھ، کیونکہ آپ کے بچے کو اللہ تعالیٰ نے یونیک پیدا کیا ہے۔ آج آپ کا بچہ 80% نمبر لے رہا ہے تو اسے کہیں کہ بیٹا آپ 80%، اگلی دفعہ 85%۔ اگر آپ کا بچہ 3 گھنٹے پڑھ رہا ہے تو بجائے اس کے یہ کہنے کے کہ وہ فلاں بچہ دیکھو آپ کا کزن سارا دن پڑھتا ہے، اسے یہ کہیں بیٹا آج 2 گھنٹے تو کل 3 گھنٹے، پرسوں 4 گھنٹے۔ جب آپ اپنے بچے کا موازنہ اسی کے ساتھ کریں گے تو وہ پرسکون بھی ہوگا اور اپنے اندر بہتری بھی لے کے آئے گا۔ لیکن جب ہم اپنے بچوں کی خامیاں اور دوسرے بچوں کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، جب ہم اپنے بچے کی ناکامیاں اور دوسری بچے کی کامیابیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جب ہم اپنے بچے کی برائیوں کا اور دوسرے کی اچھائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو بچوں کے اندر اینگر پیدا ہوتا ہے، بہت زیادہ غصے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس غصے کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ آگے جا کے 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ اگر تو بچہ اس کا اظہار کرتا ہے تو وہ بدتمیز کہلائے گا، غصے والا کہلائے گا، وہ سب سے لڑے گا، وہ چیزوں کو توڑے گا اور بہت سارے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جائے گا۔ اور اگر وہ اس سارے نیگیٹو جذبات کو جو دوسروں کے کمپیریزن کے شکل میں اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کو برداشت کرے گا تو وہ ڈپریشن میں جائے گا، اپنی زندگی میں ہر چیز ہونے کے باوجود ہر وقت اداس، دکھی اور غمگین رہے گا۔ لہٰذا اپنے بچے کا موازنہ ہمیشہ اس کے اپنے ساتھ کریں، نہ کہ دوسروں کی اس کی زندگی میں لا کر اس کی زندگی کا سکون خراب کریں۔ دنیا کی مثال ایک میدان کی صورت ہے جس میں ہر گیم کی گنجائش ہے، جس میں ہر طرح کا گیم کھیلا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اگر کسی کا بچہ ڈاکٹر یا انجینئر ہے تو ساری دنیا اس ڈاکٹر اور انجینئر پہ ختم ہو گئی۔ اگر آپ اپنی زندگی کا بغور جائزہ لیں تو ڈاکٹر اور انجینئر کے علاوہ جو آپ کی ساری زندگی میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ہر پیشے میں بہت سے کامیاب لوگ ہیں، اور آپ کا بچہ اگر ڈاکٹر انجینئر نہیں بنتا تو یقیناً اگر آپ کی سپورٹ ساتھ ہوگی تو کسی نہ کسی میدان میں بہت اچھا نام بنائے گا۔ کامیابیوں کی معراج تک جانے کے لیے ہر انسان کی ایک خاص سیڑھی اور راستہ ہے۔ بحیثیت والدین آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اپنے بچے کو اس سیڑھی تک لے جائیں، اس کا پہلا قدم اٹھائیں اور اس کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کریں۔ اور اگر آپ واقعی میں ہی اپنے بچے کو پرسکون اور خوشیوں بھری زندگی دینا چاہتے ہیں تو اس کا موازنہ دوسروں سے کرنا بند کریں، اسے اس لا حاصل جنگ سے باہر نکالیں، اسے بتائیں کہ تمہیں بہتر ہونا ہے اپنے آپ کو بہتر کر کے، اور اس کا موازنہ اس کے ساتھ کرے تاکہ وہ زندگی میں آگے بھی بڑھے اور خوش بھی رہے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم، میں ہوں نیلم عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیلم عامر آفیشیل۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجئے اور اسے اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔